قرآن میں 80,000 الفاظ ہیں، تقریباً 3,23,000 حروف ہیں، 33,000 مرتبہ الف آیا ہے۔ انہوں نے کہا قالا انی عبداللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے، وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے۔ الحمدللہ آج آپ نے 16واں پارہ مکمل اور 17ویں کا پہلا پاؤ کی تلاوت میں سنا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی کہ آج تقریباً ہر آیت کے آخر میں الف آیا ہے، جیسے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا، اس طرح بار بار ہر آیت کے آخر میں الف آیا ہے۔ یہ اللہ عز و جل کے کلام کا اسلوب ہے کہ اتنی فصاحت و بلاغت ہے اس میں کہ اللہ عز و جل نے اتنے الفاظ جو ملتے جلتے ہیں اور جو بات چل رہی ہے اس کا ربط بھی نہیں ٹوٹتا، بلکہ اس میں مزید حسن پیدا ہو جاتا ہے۔ آپ اگر کوشش کریں نا اس طرح بات کرنے کی کہ ہر بات کے آخر میں ایک جیسا لفظ ہے، تو 2-3 باتوں کے بعد ہی ہماری جو ووکیبلری ہے، ڈکشنری ہے، اس کا اینڈ ہو جائے گا۔ لیکن اللہ عز و جل کے کلام کی یہ فصاحت و بلاغت ہے کہ اللہ عز و جل ہر آیت کو پچھلی آیت کے ساتھ اس کا ربط، اس کے الفاظ ملا کر اپنے نبی پر وحی فرماتا رہا۔ ویسے تو قرآن میں جو حروف ہیں، الفاظ میں نے آپ کو بتایا تھے قرآن میں 80,000 الفاظ ہیں۔ یہ جو پورا لفظ ہے نا، ذکر یہ ایک لفظ ہے، رحمت یہ ایک لفظ ہے، لیکن جو حروف ہیں زال الگ، کاف الگ، یہ قرآن میں 3,23,000 مرتبہ یہ حروف قرآن کے ٹوٹل ہیں، تقریباً 3,23,000 حروف ہیں۔ اور اس میں سے اگر آپ الف کو خالی نکال دینا تو 33,000 صرف الف قرآن میں بار بار آیا، 33,000 مرتبہ الف آیا۔ آج آپ نے جو 2-3 صورتیں سنی ہیں اس کے آخر میں تقریباً ہر صورت کے اکثر حصے میں ایسی آیات ہی تھی جس کے آخر میں الف ہے۔ پہلی صورت ہماری تھی سورہ مریم۔ سورہ مریم کی ٹوٹل جو آیات ہیں وہ ہیں 98، اور جو اس کے رکوع ہیں وہ ہیں 6، اور یہ مکی صورت ہے۔ اور یہ حضرت مریم سلام اللہ تعالی علیہا، آپ سب جانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کیا ہے؟ والدہ۔ اور اس صورت میں زیادہ تر ان کا واقعہ ہی ذکر ہوا ہے، ان کے علاوہ حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کا ذکر ہے، حضرت مریم کا، حضرت عیسیٰ کا اس میں ذکر ہے۔ اور اس میں جو اللہ عز و جل نے ہمیں کام کرنے کے حکم دیے ہیں وہ ڈائریکٹ ہماری طرف نہیں ہے، وہ اس کا اکثر حصہ حضرت مریم کو اللہ نے حکم فرمایا تھا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، پھر اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم۔ ہم نے اس صورت میں مریم کا ذکر کیا، ہم نے اس صورت میں ابراہیم کا ذکر کیا۔ حضرت ابراہیم کا بھی اس میں واقعہ ہے جو انہوں نے اپنے والد کے ساتھ مکالمہ کیا تھا، ان کو کفر سے اسلام کی طرف دعوت دی تھی، وہ سارا اس میں واقعہ آتا ہے۔ صورت ہے بڑی مزیدار، الفاظ کو اگر دیکھیں اور اتنے ہی مزیدار اس کے مضامین ہیں۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ اللہ عز و جل نے دنیا میں جو نظام ایک بنایا ہے اولاد کا، اس سے ہٹ کے اللہ عز و جل نے بغیر باپ کے حضرت مریم کو بیٹا عطا فرمایا۔ اور جب حضرت مریم کو اس چیز کی بشارت دی گئی تو انہوں نے کہا اللہ عز و جل سے، اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے باری تعالیٰ، مجھے تو کبھی کسی مرد نے چھوا بھی نہیں ہے، تو میں کیسے ایک بیٹے کو جنم دے سکتی ہوں؟ تو اللہ عز و جل نے انہیں بتایا کہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ آپ کو ایک بیٹا دیا جائے گا اور اس کو کتاب دی جائے گی، وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ ویسے حضرت مریم سلام اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی اگر زندگی دیکھی جائے نا تو آپ کو آپ کے والدین نے اس وقت جو مذہب تھا اس کے مطابق انہوں نے منت مانی تھی کہ ہم آپ کو یہ جو ہمارا عبادت خانہ ہے، معبد جو ہمارا ہے، ہم تو اپنی عبادت خانے کو مسجد کہتے ہیں نا، یہ جو یہودی تھے یا نصرانی تھے وہ اپنی عبادت خانے کو کہتے ہیں معبد، ماں آئین کے ساتھ معبد۔
تو ہم اپنی بیٹی کو، جو ہماری بیٹی ہوگی یا جو بھی اولاد ہوگی، ہم انہیں وہاں وقف کر دیں گے وہاں کی خدمت کے لیے. وہاں پر اکثر مرد تھے، اور یہ حضرت مریم یہ بھی وہاں پر تھی، بڑی عبادت گزار، بڑی نیک، اتنی نیک تھی کہ آپ جب عبادت کرتی تو آپ کے حجرے میں جو پھل اور جو خوراک پڑی ہوتی، وہ بھی اس میں واقع آیا کہ آپ سے اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے مریم، یہ خوراک، یہ جو پھل ہیں، نہ تو یہ اس علاقے کے ہیں اور نہ ہی یہ اس موسم کے ہیں، یہ تمہارے پاس آتے کہاں سے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھ پر انعام ہے، جو کہ میرا پیٹ بھرتا ہے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی، سب نے تانو دشنی کا نشانہ بنایا، طرح طرح کی باتیں کی. تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے حضرت مریم واپس آئی، ایک رش لگا ہوا تھا اور سارے جواب مانگ رہے تھے، سوائے آنسوؤں کے ایک عورت کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جب اس طرح کے الزام لگائے تھے، سوائے آنسوؤں کے کچھ بھی نہیں تھا، روتی رہی. تو اللہ عز و جل کی نبی کی برات میں اور ان کی برگزیدہ جو بندی ہے ان کی برات میں اللہ عز و جل نے اسی رش میں سے ایک بچہ تھا جو کہ گود میں تھا، دودھ پیتا بچہ، وہ بولا. اور وہ بچہ کون تھا؟ حضرت عیسیٰ خود. انہوں نے کہا قالا انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، مجھے اللہ نے کتاب دے کر بھیجا ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بنایا ہے. اب یہاں ایک اور بات سمجھے کہ ہر نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کی عمر میں. ہر نبی نے اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا ہے، لیکن نبوت ان کو پیدا ہونے سے پہلے عالم ارواح میں عطا کر دی گئی تھی. تو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہ نے پوری خلقت کی روح ان کو عالم ارواح میں جمع کیا. جن کے دل سب سے زیادہ پاک تھے، سب سے زیادہ روشن تھے، اللہ نے ان کو اپنا نبی منتخب کیا. اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں ہر نبی کر رہا ہے، لیکن پیدا ہوتے ساتھ اللہ کے نبی نے اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا. یہاں سے پتہ چلا کہ اعلان بات کی چیز ہے، لیکن اس سے پہلے نبوت کا انکار نہیں ہے. جو کہتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام 40 سال کی عمر سے پہلے نبی نہیں تھے، یہ ان کے لیے جواب ہے کہ نبی تھے، لیکن جو باقاعدہ تبلیغ کا سلسلہ ہے، اعلان والا، وہ بعد میں فرمایا جب اللہ کی طرف سے ان کی پوری ایک مرتبہ تربیت ہو گئی. اور کتاب بھی بعد میں عطا کی گئی. وہ سارا جب اعلان نبوت فرمایا، اس کے بعد وہ اپنی قوم میں رہنے لگے، پھر کوئی طور پر گئے تھے تورات لینے. وہ بھی آگے واقعہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو یہ اللہ عز و جل نے ایک دودھ پیتے بچے سے حضرت عیسیٰ کو چھوٹی سی عمر میں زبان عطا فرمائی، اور انہوں نے یہ بول کر بتایا کہ میری جو والدہ ہے یہ بے گناہ ہے، مجھے اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے، مجھے کتاب دی ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں. سبحان اللہ. پھر اس میں ذکر آتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام کا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا. حضرت زکریہ علیہ السلام، انہوں نے اللہ سے دعا کی یرثنی ویرث من آل یعقوب. اچھا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ. وہ پھر عمر کے آخری حصے میں ہے، تقریباً روایات میں آتے ہیں 80 سال سے زیادہ عمر تھی حضرت زکریا. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ اولاد کی نعمت نہیں ہے، اولاد کی نعمت نہیں ہے، تو شوق ہے ہمارا، میری بیوی بھی اپنی عمر کے ایک بڑا حصہ گزار چکی ہے، بوڑھی ہو چکی ہے، اور میں بھی اپنی عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، بوڑھا ہو گیا، لیکن تیری بارگاہ سے ابھی بھی امید ہے، تو ہمیں ایک بیٹا عطا فرما جو کہ تیری رضا پر راضی ہو. دعا مانگتے وقت یہ بھی کہا کہ تیری رضا میں راضی رہنے والا ہو. تو اللہ نے ان پر وحی کی یا زکریا، کہ اے زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم آپ کو بشارت دیتے ہیں کہ ہم آپ کو ایک بیٹا عطا فرمائیں گے جس کا نام ہوگا یحییٰ. لم نجعل لہ من قبل سمیہ، اس کے پہلے ہم نے اس کے نام جیسا کوئی اور نام نہیں سنا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر وقد بلغت من الکبر عتیہ. یہ سارا کوئی اس میں مکالمہ ہے کہ اے میرے رب، میرا لڑکا کہاں سے ہوگا، میری عورت تو بانجھ ہے. ایک ہے عمر کا حساب گزارنا، بڑی عمر، ایک ہوتا ہے بانجھ ہو جانا جب اولاد کی امید بھی نہیں ہوتی.
میری عورت تو بہان ہو چکی ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا ہوں، تو میرا بیٹا کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا قال کذالک، اسی طرح ہے قال ربک هو علی ہین، تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے، کہ رب کے لیے اس میں کوئی مشکل نہیں ہے کہ تم اپنی عمر اتنے بزرگ ہو چکے ہو، لیکن تمہارے رب کے اختیار میں تو ہے نا ہر چیز۔ جب وہ مریم کو بغیر باپ کے بیٹا دے سکتا ہے تو تمہیں عمر کے آخری حصے میں کیوں نہیں دے سکتا؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اپنے کھیلنے کودنے کی عمر میں، حضرت زکریا جب ان کو ڈھونڈنے نکلتے کہ پتہ نہیں کہاں گیا ہے، چھوٹا ہے، کھیلتے کھیلتے کہاں چلا گیا ہوگا، جب ڈھونڈتے تو دیکھتے پہاڑوں کی چوٹیوں پر غاروں میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سجدے میں گرے ہیں اور اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ پوچھا گیا کہ یحییٰ تم تو بھی بچے ہو، کھیلنے کودنے کی عمر ہے، تو یہ کیا ماجرا ہے؟ چھوٹی سی عمر میں اتنی آہو بکا، اتنی گرے آزاری چھوٹی سی عمر میں؟ تو کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ اللہ عز و جل جہنم کی آگ جب بھڑکائے گا، کیونکہ عموماً جب آگ بھڑکائی جاتی ہے تو پہلے چھوٹی لکڑیوں کو ڈالا جاتا ہے، تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ جہنم کی آگ بھڑکاتے وقت پہلے بچوں کو نہ اس میں ڈال۔ یہ ہے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا تقویٰ اور پرہیزگاری۔ تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، اور یہ کیا اللہ کا ڈر نہیں ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے۔ آگے اس میں واقعہ آتا ہے حضرت موسیٰ جب بڑے جوانی کی عمر گزاری، اعلان نبوت فرمایا، اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے، تو ان کو جب اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ کوہ طور پر جاؤ اور وہاں تمہارے لیے کتاب اتاری گئی ہے، وہ کتاب پکڑو اور اپنی قوم کو اس کے مطابق اللہ کی راہ پر لگاؤ۔ پیچھے سے ایک اسی قوم کا بندہ تھا سامری، آپ نے لفظ یہ 2 مرتبہ آج تلاوت میں سنا ہے، سامری اس کا نام تھا، ویسے تو اس کو جادوگر کہتے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے تمام لوگوں سے ان کا سونا زیورات اکٹھے کیے، اس کو بگھرا کر اس نے ایک سونے کی گائے بنائی، بچڑا بنایا۔ اب اس نے ایسا بھی کلیہ لگایا، ایسی تدبیر اختیار کی یا کوئی جادو کیا کہ وہ گائے بولتی بھی تھی، جو سونے کی گائے بنائی وہ لوگوں کی باتوں کا جواب بھی دیتی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو ان کی نگرانی کے لیے رکھا ہوا تھا، کیونکہ پہلے دعا فرمائی تھی کہ وجعلنی وزیرا من اہلی، کہ میرے خاندان میں سے میرا کوئی وزیر بھی بنا یا رب، اور پھر ہارون اخی اشدد بہ ازری، کہ اس کے ذریعے میری پیٹھ کو مضبوطی عطا فرما، میرے بھائی کو ہارون کو میرا مشیر بنا، میرا مددگار بنا۔ تو اللہ نے انہیں بھی نبی بنایا تھا، حضرت ہارون کو ان کو نگرانی کے لیے رکھا تھا۔ جب حضرت موسیٰ واپس آئے، بڑے جلیل القدر سے آپ کی، بڑے غصے والے سے آپ کی نبی ہے، جب واپس آئے تو دیکھا قوم وہ بچڑے کی پوجا کرنے لگی، راہ سے بھٹک گئی ہے۔ آتے ساتھ کسی کو نہیں پوچھا، آتے ساتھ اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی، داڑھی پکڑ کے پوچھا میں نے تمہیں ان کی نگرانی کے لیے رکھا تھا اور تم نے ان کو ایک بچڑے کی پوجا پہ لگا دیا۔ تو حضرت ہارون جانتے تھے کہ بھائی ہے، بڑے غصے والا ہے، لیکن ان کو اپنی صفائی میں پہلے تو ان کا غصہ ٹھنڈا کرنا، کہا موسیٰ میں تمہاری ماں کا بیٹا، ایسا کہا تو حضرت موسیٰ نے ان کی داڑھی چھوڑ دی اور پھر پیار سے بڑے اطمینان سے ان سے بات کی۔ تو پھر وہ سامری نے اپنی صفائی میں کہا کہ میں نے تو ایسا دیکھا تھا کہ آپ کے جہاں قدم لگے ہیں، پوچھا گیا کہ یہ بچڑا بولتا کیسے ہے، یہ تو سونے کا بنا ہے، یہ تو جاندار نہیں ہے، تو یہ کیسے بولتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کے جہاں قدم لگے تھے میں نے وہاں سے مٹی لی اور اس بچڑے میں ڈال دی، اور آپ کے قدموں کی برکت سے وہ بچڑا بولنے لگ گیا۔ یہ اللہ کے نبیوں کی قدموں کے ساتھ لگنے والی مٹی کی اتنی برکت۔ آپ نے تھوڑے دن پہلے سنا حضرت یوسف نے اپنی جب قمیض بھیجی حضرت یعقوب کے چہرے پر ڈالی گئی تو آپ کی بینائی واپس آ گئی۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ یہ دیگر نبی کو تو اللہ نے گنتی کے معجزات دیے ہیں نا، کسی کو 9، حضرت موسیٰ کو 9 معجزات دیے تھے، اور ہمارے نبی کا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ دیگر کتابیں جو ہے وہ ہے کتاب اللہ اور یہ ہے کلام اللہ۔ باقی کتابیں اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ کو طور پر جاؤ کتاب اٹھا لو، بس اتنی سی بات، لیکن یہ کتاب اللہ نے 23 سال کے عرصے میں بار بار بات کر کے اپنے نبی پر نازل۔ پہلا معجزہ تو یہ ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں شکل قمر کو، چاند ہر بندے کا محبوب ہے، لیکن ہمارے محبوب کی شان دیکھیں جب ہم گھوڑے میں ہیں اشارہ کرتے ہیں چاند ادھر آتا ہے، اشارہ کرتے ہیں
ہیں چاند اتر جاتا ہے. جوانی میں کفار آ کر کہتے ہیں کہ کوئی معجزہ دکھائے. کہا کیا معجزہ دیکھنا ہے, تم نے تو پھر بھی ایمان نہیں لانا. کہا یہ جو چاند ہے اس کو 2 ٹکڑے کریں, ہم مان جائیں گے. میرے اور آپ کے پیارے آقا نے انگلی کا اشارہ کیا اور وہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا. آج بھی اگر آپ جا کے سرچ کریں کہ وہ چاند میں باقاعدہ وہ پورا شگاف ہے, ایک وہ پوری لکیر ہے, وہ جا کر آپ اس کی ریسرچ پڑھ لیں, وہ اس کا سال بھی بتا دیں کتنے سال پہلے سے, اور وہ جن صحابہ نے دیکھا تھا وہ تو جن لوگوں نے اس کو دیکھا تھا ان کا ایمان مضبوط ہو گیا, اور آج بھی لوگوں کا اس پر ایمان مضبوط ہوتا جا رہا ہے. اس کے بعد ہماری سورت آتی ہے سورت طٰہٰ. سورت طٰہٰ کی 135 آیات ہیں. یہ بھی مکی سورت ہے, اور اس میں اللہ عز و جل نے جو احکامات نازل فرمائے ان کی تعداد ہے 10, اور جو اس کاموں سے منع فرمایا ان کی تعداد ہے 6. حضرت موسیٰ کا اس میں تفصیلی واقعہ ہے, حضرت موسیٰ اور فرعون کا. میں نے آپ کو بتایا تھا حضرت موسیٰ واحد نبی ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ ذکر آیا, سب سے زیادہ واقعات حضرت موسیٰ کے ہیں. دیکھا جائے تو زیادہ عمر تو حضرت نوح علیہ السلام کی قرآن میں ذکر ہوا ہے, 950 سال تو انہوں نے تبلیغ کی ہے, لیکن واقعات زیادہ ہے حضرت موسیٰ کے. کیوں؟ کیونکہ مقابلہ بڑے بندے سے تھا. مقابلہ کس سے تھا؟ جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا رب ہوں. اور خود نہ کوئی اقتدار تھا پاس, نہ کوئی مال و دولت تھی. خود کیا تھے؟ وہ تھے کہ ماں نے بچپن میں جان بچانے کے لیے ان کو ایک ٹوکری میں ڈال کر وہ دریا میں بہا دیا, اور وہ اللہ کی طرف سے وہ فرعون کے قریب ہے. وہ فرعون جس نے حضرت موسیٰ کے ڈر سے کہ اس امت میں اس قوم میں ایسا بچہ پیدا ہوگا, اس کو لوگوں نے بتایا تھا, نجومیوں نے اور جو خوابوں کی تعبیر کرنے والے تھے انہوں نے بتایا تھا کہ تمہاری قوم میں ایسا بچہ پیدا ہوگا کہ جو تمہارا تختہ پلٹ دے گا. اس نے اس خوف سے اپنی قوم کے پتہ نہیں کتنے ہزار بچوں کو ذبح کروا دیا. لیکن جب حضرت موسیٰ کی ولادت ہوئی, آپ کے گھر میں وہ جو فوجی آئے دیکھنے کے بیٹا ہوا ہے کہ بیٹی, اگر بیٹا ہوتا ذبح کرتے تھے, بیٹی ہوتی تو چھوڑ دیتے. آپ کو تندور میں چھپا دیا آپ کی والدہ نے. وہ قدرت کی اللہ کا حکم تھا. اس وقت بچ گئے, اور جب بچ گئے اس کے بعد والدہ نے ان کو ایک ٹوکری میں ڈالا اور وہ اس دریا میں بہا دیا. وہ گزرتا تھا فرعون کے محل کے اندر سے. فرعون کی بیوی بے اولاد تھی. اس نے دیکھا کہ بچہ ہے نہایت ہی خوبصورت ہے, اللہ کا نبی اور پیارا نہ ہو, یہ تو ہو نہیں سکتا. اللہ کا نبی پیارا نہ ہو, یہ تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے یوسف کا حسن سنا ہے, میرے نبی پاک کا حسن سنے تو آپ کو مزہ ہے. انشاءاللہ جمعے کو آپ کو سناؤں گا اپنے نبی کا حسن و جمال. جب دیکھا تو پھر پرورش, اس نے ضد کی کہ میں نے ان کی پرورش کرنی ہے, میرے پاس اولاد نہیں ہے. اب اسی گھر میں ان کی پرورش ہوئی, اور بعد میں اسی کا مقابلہ کرنے کے لیے اللہ عز و جل نے حکم نازل فرمایا. حضرت ابراہیم نے ان کا واقعہ اندر ہے, انہوں نے اپنے والد کو کفر سے اسلام کی طرف دعوت دی, اور جو علاقے والوں کے بت بنائے ہوئے تھے وہ تمام کے تمام بت, جب عبادت کے لیے وہ گئے علاقے والے تو کلہاڑی پکڑی اور سارے بت توڑ دیے, اور نشانی کے طور پر اپنی جو کلہاڑی تھی وہ بڑے والے بت کے کندھے پر وہ اٹکا دی کہ لوگوں کو پتا چلے کہ ابراہیم نے کیا. یہ اس نے کیا جو ایک خدا کا اعلان کرتا ہے. جب قبیلے والے واپس آئے پریشان تھے کہ یہ کس نے کیا ہے, کلہاڑی دیکھی تو پہچان لیا. حضرت ابراہیم کو طلب کیا اور کہا کہ تم نے یہ کیا کیا, تم نے ہمارے خداؤں کو برباد کر دیا ہے. تو حضرت ابراہیم نے کہا تم تو کہتے تمہارے خدا تمہاری حفاظت کرتے ہیں, وہ تو اپنی حفاظت نہیں کر سکتے. ایسے ایسے دلائل دیے کہ سب کے سب خاموش ہو گئے. اپنے والد کو دین کی دعوت دی, اور پھر یہ سارا واقعہ اس میں اللہ نے ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ, حضرت ہارون, حضرت اسماعیل, حضرت ادریس, حضرت یونس, ان سب کے اس میں واقعات آتے ہیں. حضرت یونس 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے, اور ان کی دعا قرآن کا حصہ ہے, لا الہ الا انت سبحانک, یہ دعا مانگتے تھے. اور 40 دن کے بعد اللہ عز و جل نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا. اور جس طرح نکالا روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہاں پر جو پودا لگا تھا سایہ کرنے کے لیے وہ کدو کا پودا تھا, کیونکہ اس کی گروتھ میرے خیال سے جلدی ہوتی ہے اور اس کے پتے بڑے ہوتے ہیں. تو اللہ عز و جل نے وہاں پر وہ پودا اگایا جس نے ان پر سایہ کیا. اور یہ بھی بات آج ثابت ہو گئی ہے. یہ چند سال پہلے امریکہ کے وہ جزیروں کے ارد گرد ایک ماہی گیر تھا جس نے سمندر میں مچھلیاں پکڑنے گیا اور وہ ڈوب گیا. کئی دن تک اس کی تلاش جاری رہی. پھر لوگوں نے سمجھا کہ شاید مر گیا. یہ بھی یوٹیوب پہ سارا
وہ ڈسکوریز وغیرہ موجود ہیں، ڈاکومنٹریز اس کی بنی ہے. لوگ پریشان تھے کہ یہ بندہ کہاں گیا ہے. بالآخر انہوں نے تنگ آ کر کافی دن ریسرچ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ شاید مر گیا ہوگا. تو پھر وہ تقریباً 42 یا 45 دن کے بعد واپس آیا. اس کا جسم سارا گل چکا تھا مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے، گل چکا تھا. اس کا علاج معالجہ چلتا رہا، پھر اس کے انٹرویوز ہوئے، کافی معاملہ اس کا بنا تھا، کافی وائرل ہوئی یہ چیز. تو یہ بھی چیز ثابت ہوگی. اللہ عز و جل نے جو قرآن میں واقعات بیان کیے ہیں تمام کے تمام سچ ثابت ہوتے نظر آتے ہیں. اللہ نے قرآن میں فرمایا نا کہ ہم ان کے چہرے بگاڑ دیں گے، ان کے ہم عبرت کا نشان لوگوں کے لیے بنا دیں گے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. تو فرعون دیکھ لیں، فرعون آج موجود ہے کہ نہیں؟ فرعون جس کا اصل نام اس کا تھا رامسیس، وہ آج بھی موجود ہے اور وہ باقاعدہ رات کے وقت ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ میوزیم والے اور جو عجائب گھروں والے اس کو اپنے میوزیم میں رکھتے ہی نہیں کہ ہمارے جو باقی وہ جانور ہیں یا انسان باہر سے گزرتے ہیں وہ ڈر جاتے ہیں. پھر اس کو جب ترکی شفٹ کیا گیا اس کا باقاعدہ وہ آئی ڈی کارڈ بھی بنا، اس کو وہاں پر توپوں کی سلامی بھی دی گئی. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت میں وہ بادشاہ تھا، اس کو یہ سارا اس کو پروٹوکول بھی ملا. لیکن اللہ نے اس کو کیسے عبرت کا نشان بنایا ہے. دیکھیے جب انسان زمین بوس ہوتا ہے، جب انسان قبر میں جاتا ہے، حد 1 مہینے بعد تک اس کا پورے کا پورا جسم جو ہے وہ درم برم ہو جاتا ہے. لیکن آج تقریباً 8000 سالوں کے بعد بھی اللہ عز و جل نے اس کے جسم پر چمڑی موجود رکھی ہے. بار بار اس کی چمڑی بدلتی رہتی ہے اور وہ عبرت کا نشان ہے. کیوں؟ اللہ کی نافرمانی کی. تو آگے ہے سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء اس میں بھی اللہ عز و جل نے اپنے انبیاء کرام کا ذکر کیا ہے. اس کی جو آیات ہیں ان کی تعداد ہے 112. یہ بھی مکی صورت ہے. اس میں جو احکامات ہیں ان کی تعداد ہے 6 اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 4. مکی صورتوں میں جو مرکزی مضمون ہوتا ہے وہ توحید، رسالت، قیامت اور انبیاء کے واقعات بتا کے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لوگوں کو منع کیا جاتا ہے کہ جو کام انہوں نے کیے وہ تم نہ کرو. جن کاموں کا اللہ نے حکم دیا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اہل علم لوگوں سے رابطہ کرو، ان سے سوال کرو اگر تم کسی معاملے میں علم نہ رکھتے. اور یہاں پر حالات پتہ کیا ہے کہ ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے 20-25 سال کی محنت کر کے وہ ڈاکٹر بنتا ہے. اب اس کی ظاہر سی بات ہے اس نے اتنے پیسے لگا کے علم حاصل کیا ہے، اس نے پیسے لگا کے اپنا سیٹ اپ لگایا ہے، تو مریضوں سے وہ کچھ نہ کچھ فیس تو لے گا نا. اس کی فیس سے بچنے کے لیے ریڑھیوں والوں کے پاس جاتے ہیں پھل فروٹ لینے. ہاں جی خیر ہے فروٹ لے رہے ہیں، اور یار ذرا بچہ بیمار ہے، بڈھی بیمار ہے، کی مسئلہ ہے بیماری، اچھا تسی این کرو ٹھیک ہو جائے. اور جس نے اتنا پڑھا ہے اس کے پاس نہیں جانا رہنمائی کے لیے. تو یہاں پہ آپ شکر ادا کریں کہ جو علماء کرام ہے وہ بغیر فیس کے آپ کو اتنا دین کا علم مفت میں دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے اس امت کے جو علماء ہیں ان کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بنی اسرائیل کے انبیاء جتنا رکھا. کیوں؟ کیونکہ بنی اسرائیل میں جو انبیاء تھے ایک وقت میں کئی انبیاء، سب کا کام کیا تھا کہ جو اصل نبی ہے، جو رسول ہے، جو شریعت لایا ہے اس کی شریعت کو آگے پھیلانا. تو علماء دین یہ کام نہیں کر رہے. نبی پاک جو شریعت لائے ہیں اس کو آگے بانٹ نہیں رہے، علم کی خیرات تقسیم نہیں کر رہے. پھر اللہ عز و جل فرماتا ہے اعلان توحید کرو، چاہے تمہارے سامنے جو دشمن ہے وہ فرعون ہی کیوں نہ ہو. حضرت موسیٰ کی مثال، جتنا مرضی متکبر ہو، جتنا مرضی بڑا دنیا دار ہو، اگر وہ توحید سے ہٹے یا حق سے ہٹے تو اس کے سامنے اعلان توحید کرو، دلیل پیش کرو، بغیر دلیل کی بات نہ کرو. جب بھی کوئی خاص کر کے دینی امور میں تم اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے بتانے لگے ہو یا رسول اللہ کی طرف کوئی بات منسوخ کر کے بتانے لگے ہو تو پہلے اس کا اصل ڈیپ مطالعہ اور اس کی دلیل اپنے پاس لازمی رکھو. ہم ایسی پوسٹیں کر دیتے ہیں کہ اللہ نے یہ فرمایا، اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، قرآن میں یہ آتا ہے، جبکہ وہ الفاظ جو قرآن میں موجود نہ ہو. تو یہ سارا وبال کس پہ ہے؟ ہمارے پہ. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ کی طرف وہ بات منسوخ کی جو اللہ نے فرمائی نہیں. جیسے آپ ابھی کچھ دن بعد پوسٹیں دیکھنا شروع کریں گے کہ جس نے سب سے پہلے بھی آپ نے دیکھی ہوں گی رمضان کی، جس نے سب سے پہلے رمضان کی خبر دی اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بندہ جنت میں جائے.
دیکھیے اس طرح کی پوسٹیں. لیکن اللہ کے نبی نے کسی مہینے کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ جو اس کی خبر پہلے دے گا وہ جنت میں جائے گا. ایسے ہی کوئی وظیفہ فارورڈ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا جو یہ وظیفہ اتنے لوگوں کو فارورڈ کرے گا. بھائی اس زمانے میں فارورڈ کا تو لفظ بھی نہیں تھا, نہ موبائلوں کا دور تھا, تو یہ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہی نہیں ہے. اس سے اتنی مشکلات, اتنے سال وہ خوشحال رہے گا, یہ پتہ نہیں عجیب عجیب سسٹم شروع کیے. پھر اللہ عز و جل نے فرمایا نیک عمل کرو. اور امت محمدیہ کا یہ اعزاز ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے ہیں. اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر, کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں, برائیوں سے روکتے ہیں. کون؟ کہ جو اللہ والے ہیں, اللہ کے نبی کے امتی ہیں. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا اللہ سے آگے نہ بڑھو. جیسے اس نے بتایا تھا کہ اللہ جو فیصلے اللہ نے کرتے ہیں وہ اللہ کے اختیار میں ہی رہنے دو, بہتر ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل بہتر جانتا ہے کہ میں نے بڑے سے بڑا گناہگار ہے, اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, یا اللہ عز و جل چھوٹی سی بات پر سرزنش بھی کر سکتا ہے. جیسے اللہ عز و جل نے اپنے نبیوں کی تربیت فرماتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ اپنے جیل میں ایک ساتھی کو کہا تھا کہ بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میرے معاملے کی دوبارہ سنوائی کروائے. اللہ کو یہ راہ پسند نہیں ہے. اللہ جانتے ہیں کہ اے یوسف میرے سے زیادہ تیرے قریب کون ہے؟ تو میرا نبی ہے, میں تیرا خدا ہوں, تجھے پیدا فرمانے والا ہوں. میرے سے زیادہ تیری قربت کسی اور سے کیوں؟ تو نے میرے سے نہیں مانگا, لہٰذا تیری تربیت فرمانے کے لیے ہم تجھے چند اور سال جیل میں رکھیں. اور کل جو ہمارا واقعہ ہے اصحاب کہف والا, اللہ کے نبی نے ساتھ انشاءاللہ نہیں کہا تھا, تو اللہ عز و جل نے تھوڑے دن وحی کو ڈیلے کر دیا اور بعد میں ان کو فرمایا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کہ کسی بھی کام میں یہ نہ کہو کہ میں کل کروں گا جب تک کہ تم اس کے ساتھ انشاءاللہ نہ کرو. یہ اللہ عز و جل اپنے نبیوں کی تربیت فرماتا ہے. جن کاموں سے اللہ نے منع فرمایا دوسرے نمبر پر فرماتے ہیں تکبر نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ تکبر اللہ کی صفت ہے اور اللہ عز و جل کو یہ پسند نہیں ہے کہ اللہ کا پیدا کرتا کوئی شے, کوئی انسان زمین پر اتراتا ہوا تکبر کے ساتھ چلے. تمشون فی الارض مرحا, کہ زمین میں تکبر کے ساتھ اتراتے ہوئے نہ چلو. اس میں جو انبیاء کے واقعات ہیں, حضرت ابراہیم کا اور بت شکنی کا واقعہ میں نے آپ کو بھی سنایا ہے. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی نافرمانی, وہ ہم جنس پرستی میں پڑ گئے تھے, تو اللہ عز و جل نے ان تمام کے تمام جو گناہگار تھے ان کو پتھروں کی صورت میں بدل دیا. آج بھی ان کی باقیات باقی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت, وہ جو سیلاب والا سارا واقعہ, یہ بھی کافی بار ذکر ہوا. حضرت داؤد اور حضرت سلیمان, ان کا واقعہ ہے. حضرت سلیمان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ جانوروں پر, پرندوں پر, چیونٹیوں پر ان کی حکومت, جنات ان کی فوج میں تھے. ایسی اللہ عز و جل نے ان کو بادشاہ عطا فرمائی تھی, تخت سلیمانی. اس تخت پہ بیٹھ کے اڑتے ہوئے ہواؤں کے ساتھ وہ سفر کرتے اور کئی کئی دنوں کا سفر کئی لمحات میں کرتے. یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ ہے اور حضرت ایوب علیہ السلام کا. انہیں اللہ عز و جل نے ایک بیماری میں مبتلا کیا تھا, لیکن بیماری کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کو کیڑے پڑ گئے تھے. لیکن اللہ عز و جل اپنے نبیوں کو ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کرتا کہ جس میں لوگ ان کے قریب آنے سے ڈریں. کیوں؟ کیونکہ نبیوں کا کام ہے تبلیغ کرنا, دین پھیلانا. تو دین پھیلانے میں ظاہر ہے لوگ قریب آئیں گے, لوگوں کو اٹیچ کرنا مقصود ہے نا. تو جب ایسا مقصد دے کر اللہ نے بھیجا ہو تو اللہ کیوں کر اپنے نبی کو ایسی بیماری میں مبتلا کرے. وہ کوئی بیماری تھی, پھر اللہ نے ان کو شفایاب کیا ان کی دعا سے, اور اس طرح اس صورت کا ہمارا اختتام ہوتا ہے. اللہ عز و جل علم نافع عطا فرمائے, علم دین سیکھنے کی, سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.